بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 20 اکتوبر سوموار کا دن ہے اور بڑی اہم خبریں، وی لاگ شاید تھوڑا لمبا ہو، لیکن سب سے پہلے جو حکومتی دعویٰ رضوی برادران کا ٹریس کرنا، گرفتار کرنا، یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اہم خبریں آئی ہیں۔ عمران خان اور سہیل آفریدی کی ملاقات کا اہم کیس بھی ہے جس میں سپرنٹینڈنٹ ریالہ جیل کو عدالت میں طلب کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو بڑی اہم خبر اس وقت، جو سانپ اپنے بچوں کو کھا رہے ہیں، ایجنسیوں کی جو دو لڑائی ہے اس کے دوران جو افسران اغوا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا نکلی؟ افغانستان جنگ کے بعد پاکستان میں اس وقت انٹرنیشنل دہشت گردوں کا آنا اور وزیرستان میں جو سیکیورٹی حملے آج بہت بڑے ہوئے، متعدد ہلاکتیں اور شہادتیں ہیں۔ افغانستان سیز فائر بھی بالکل اسرائیل والا سیز فائر۔ قطر اعلامیے میں جو تبدیلی ہوئی، ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کی مدد سے جو گیم شروع ہو رہی ہے، وہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اور ان وارداتوں کو چھپانے کے لیے انٹرنیشنل سطح پر اور پاکستان کے اندر سے صحافیوں کے لیے، ولاگرز کے لیے جو زمین تنگ کی جا رہی ہے، شکنجہ کسا جا رہا ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی سماعت میں سپریم کورٹ کے ججز پہ آج جو تبصرے ہوئے، اکرم شیخ نے آج لیرو لیر کر دیا 26ویں ترمیم۔ اور فلسطین میں جو آج ہوا، جو معاہدہ ختم ہوا، اور شہباز شریف کے روحانی باپ ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو نے جو کیا، بلکہ میں اسی تفصیل سے شروع کروں گا۔ یہ بڑا ہی دردناک معاملہ ہے۔ اسرائیل نے جو جنگ بندی کا معاہدہ تھا اسے آج روند دیا، بری طرح قیامت برپا کی۔ اور اس قیامت میں اور جو پہلے آپ قیامت سنتے ہیں اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ پہلے غزہ میں جو ظلم و ستم ہوتا تھا، اس وقت مسلمان ممالک، سربراہان مملکت کوئی قد کا ٹویٹ کر دیتے، نسل کشی کی مذمت کرتے تھے یا خاموش ہو جاتے زیادہ زیادہ۔ اس قیامت میں یہ تمام کے تمام لوگ رضامند ہیں۔ یہ سیز فائر کی حمایت کرنے والا بہت بڑا پلان تھا جو فلسطین کے لوگوں کو پلاننگ سے واپس لائے۔ یہ جو 8 ممالک ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں اس غزہ کا جو امن معاہدہ بنایا گیا، یہ اصل میں نسل کشی کا بہت بڑا پلان۔ اس کا ثبوت دیکھیں کہ کسی ایک کی بھی آج ٹویٹ سامنے نہیں آئی، جو اچھل اچھل کر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس کرتے رہے۔ شہباز شریف ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آپ کو یاد ہوگا بار بار ٹویٹ جنگ بندی پر گھنگرو باندھ کے ناچتے رہے، آج کوئی ٹویٹ نہیں ہے۔ یہ منصوبہ نسل کشی کا کیا ہے؟ ذرا آپ غور کریں کہ یہ اتنا خطرناک کام کہ آج نیو یارک میں ہزاروں یہودی اس کے خلاف نکل آئے۔ اسرائیلی وزیر بن گویر نے جو اعلان کیا کہ ہمیں غزہ کا یہ معاملہ فلسطینیوں کو واپس لانا ہے اور اس کے بعد جہنم کے دروازے کھولنے اپنی یرغمالی ملنے کے بعد۔ 33 فلسطینی آج شہید ہوئے ہیں، 47 سے زیادہ فضائی حملے ہوئے ہیں امدادی قافلوں پر۔ اور اس کے علاوہ جس طرح فلسطینی مظلوم ان ڈرون حملوں سے اپنے گھروں سے بھاگتے ہوئے، اس آگ کو بچاتے ہوئے، ان کے دامن میں آگ لگی ہوئی۔ اسرائیل نے الزام کیا لگایا کہ 2 فوجی ان کے کسی سرنگ سے فائرنگ کے نتیجے مارے گئے، اور یہ تھا بالکل وہ فالس فلیگ آپریشن جس کا ہم کہتے رہے۔ وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کے ذرائع جو رائن گرم نے بات کی کہ اصل واقعے کی تفصیل میں پتہ تھی کہ اسرائیلی آبادکاروں کے جو بلڈوزر سے نہ پھٹنے والے کچھ بم رہ گئے جس پر چڑھنے کی وجہ سے واقعہ ہوا، ان کے 2 بندے مارے گئے جو انہوں نے حماس کی زیر زمین سرنگوں سے جوڑا۔ اس کے بعد امدادی قافلے روک کر بمباری کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ ہر طرف آگ اور خون۔ امریکی حکومت کو سب کچھ پتا تھا۔ نائب صدر جے ڈی وینس آج اسرائیل پہنچ رہے ہیں کہ نیتن یاہو سے وہ تمام راستے کھولنے کی انہوں نے اعلان کیا، لیکن بجائے راستے کھولنے بمباری شروع کر دی۔ یہ سیز فائر کر کے فلسطینیوں کو واپس لانے کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جس میں تمام ماہرین نے بتا رہے تھے کہ اصل مقصد دیکھیں، جنگ کے دوران فلسطینی یہاں سے چلے گئے تھے، انہیں لایا گیا بڑے پیمانے پر ان کی نسل کشی کے لیے، ایک بہت بڑا جال بچھایا گیا تھا، اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا فالس فلیگ آپریشن چاہیے تھا جو انہوں نے کر لیا۔ مقصد ان کا تھا کہ ہمارے اس دوران قیدیوں کی رہائی ہو جائے، یرغمالیوں کی جو لاشیں ہیں وہ مل جائیں، اور اس کے بعد پھر یہاں خون کی ہولی کھیلیں گے، جو آج انہوں نے کر دی۔ غزہ میں جس طرح مظلوم فلسطینیوں کی یہ وہ منصوبہ ہے، دیکھیں اسرائیل گریٹر اسرائیل کی طرف، یہ جس طرح امداد باقاعدہ بند کر کے بمباری ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہاں الحریج کیمپ ہے، غزہ کے بالکل وسط میں، سینٹر میں ہے، وہاں رہائشی کالونیاں ہیں، عورتیں اور بچوں کی وہاں لاشیں ملبوں میں دبی ہوئی ہیں اس وقت، اور اسرائیل نے انہیں گھیر گھار کے جس طرح منصوبہ، اور اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں شہباز شریف، فیلڈ مارشل، ترکی کا اردگان، جنرل عبد الفتاح سیسی، انڈونیشیا کا صدر، آذربائیجان، یہ تمام مسلمان ممالک اس میں شامل ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو امن معاہدہ نہ ہوتا، اس میں دیکھیں نہ اسرائیل تھا نہ فلسطین کی مزاحمت کار تنظیم ہے، لیکن جس انداز میں اس معاہدے کی انہوں نے یہاں تشہیر کی، مٹھائیاں بانٹی، اس کے بڑے بڑے بورڈز لگائے، یہ دکھانے کے لیے کہ کامیابی حاصل، لیکن اصل میں انہیں پتا تھا کہ فلسطین میں کیا کھیل کھیلا جائے گا، نیتن یاہو کیا کرے گا۔ لیکن انہوں نے عالمی سطح پر جس طرح شہباز شریف نے جو شرم الشیخ میں تعریفیں کی، جس طرح فیلڈ مارشل نے بھی حالیہ مارچ پاسٹ میں ان کی تعریف کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی، ٹرمپ کو سامنے رکھا، وہاں اٹلی کے وزیر اعظم اور برطانوی ہنستے رہے، انہیں پتا تھا یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، ساری دنیا جانتی تھی۔ آپ بلکہ پاکستان میں کسی چھوٹے سے بچے کو روک کے پوچھے 15 سال کے کہ کیا تم نیتن یاہو پہ یقین کرو، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ یہاں انٹرنیشنل صحافی سر عام لکھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن یہ یہاں
جان بوجھ کر مٹھائیاں بانٹتے رہے. وجہ پاکستان بڑا اہم ملک ہے, اس میں یاد رکھیں. انہوں نے جو فضا اور ماحول بنایا تھا یہ صرف پاکستان کی قوم کی آواز کو بند نہیں کرنا تھا, یہ انہوں نے پوری امت مسلمہ کو پیغام بھیجا کہ جس طرح یہ آپ اسرائیل کے لیے خوشیاں منائیں اور اس معاہدے کی, اور جو نکلنے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ سانحہ مرید کے کریں گے. مذہبی جماعتوں کے خلاف جہاں کریک ڈاؤن ہوئے, کارروائیاں ہوئیں, یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری امت مسلمہ میں دیکھے کوئی بھی اٹھنے پر تیار نہیں تھا. یہ ایک جماعت کو جو بھی نشانہ بنایا گیا, یہ شہادتیں کی گئی, یہ سارا معاملہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دیکھیں تحریک انصاف کے ساتھ جو 26 نومبر کو ہوا وہ تو ہوا, لیکن اس کے بعد اس طرح مساجد پہ کنٹرول نہیں ہوا جس طرح مساجد کے بعد پولیس کھڑی نظر آ رہی ہے. باقاعدہ ایک تصویری مہم شروع کی جا رہی ہے کہ ہم نے مساجد کو بین کر دیا. پاکستان کی تاریخ میں ورنہ مساجد اس طرح کبھی تالے نہیں لگے. یہ تو نیتن یاہو کی کبھی جرت نہیں کوئی بیت المقدس کو سیل کر سکے, وہاں تالے لگائے, اتنی طاقت رکھنے کے باوجود. لیکن جو پاکستان میں کیا گیا, امت مسلمہ کو پیغام دیا گیا. یہ 30-40 سال پرانی مساجد کو, یا ابھی جس طرح انہوں نے خادم رضوی کے مزار کی باتیں شروع کر دی جو حکومت کہتی ہے درست نہیں ہے, اللہ کرے نہ درست ہو, ایسا حرکت نہ کریں. کیونکہ اگر قبروں کو نشانہ عبرت بنانے کی انہوں نے کوشش کی تو پھر ماضی کے جتنے ڈکٹیٹرز جن کی ہم روز بات کرتے ہیں, عوامی ادھر بھی پہنچیں گے لوگ, اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوگا. اللہ کرے انہیں عقل آ جائے ابھی بھی. یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کھیل کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بہت سارے نوجوان ہیں یہ سمجھ سکیں. یہ جو پاکستان کو ڈسٹرکشن کی پالیسی پہ لے کے جا رہے ہیں نا, جسے معاشی ہٹ مین کہتے ہیں, جسے معیشت کو تباہ کرنا, یہ صرف معیشت نہیں, سیاست کو, خارجہ پالیسی کو, پاکستان کی قومی سلامتی کو, خدا نخواستہ پاکستان کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی وہ کوشش, یہ وہ پلان ہے جو ایک عرصے سے پاکستان کے چل رہا ہے. 1971 میں آپ دیکھیں جب ذوالفقار علی بھٹو جنرل یحییٰ خان کے ساتھ ملا تھا, بالکل اسی طرح آج پیپلز پارٹی نون لیگ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. شیخ مجیب نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کیا, منتخب وزیر اعظم بنا. ذوالفقار علی بھٹو نے جو ایوب خان کے دور میں 8 سال وفاقی وزیر رہ چکا تھا اور اسے امید تھی کہ وہ وزیر اعظم بنے گا, لیکن عوام نے شیخ مجیب کو چن لیا, کلین سویپ کیا. جنرل یحییٰ کے ساتھ یہ بھٹو مل کے اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے اور جنرل یحییٰ اپنے اقتدار کے لیے وہی کام کرتا رہا جو آج ہو رہا ہے. ملک 2 ٹکڑوں میں بٹا. بھٹو نے کہا ادھر تم ادھر ہم, کہہ رہا تھا خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا. وہ مشرقی پاکستان کی نہیں مغربی پاکستان کی بات کر رہا تھا کہ جہاں اس کی وزارت عظمیٰ پکی تھی. آج یہ منصوبہ جو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کو, بلوچستان کو, آزاد کشمیر کو خدا نخواستہ الگ کریں اور بعد میں پنجاب جو 62% ہے اس پہ قبضہ کر لیں, حکمرانی کر لیں. ادھر بلاول زرداری اور مریم نواز کا جاگ پنجابی جاگ, بلاول کا سندھ و دیش کے نام سے نعرے اسی لیے لگائے جا رہے ہیں کہ یہ اپنے اپنے صوبے میں حکمرانی کریں اور اس کے بعد جنرل یحییٰ ایسی حکومت کرتا رہے. آج یہ کہہ رہے پنجاب سے ایک دانہ گندم کا خیبر پختونخوا نہیں جائے گا. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کر. جو مشرقی پاکستان میں چھوٹے لوگ ناٹے انہیں کہتے تھے, ان کے تمام وسائل پہ قبضہ کر لیتے تھے, ان کے اوپر ہنستے تھے, انہیں اسلام آباد نہیں آنے دیتے تھے. آج بالکل وہی ہو رہا ہے. بنگلہ دیش نے دیکھیں آج کیوں $5 ارب مانگ رہے جو 1971 کے تھے, کہ ان کے وسائل تھے. آج خیبر پختونخوا کی معدنیات ہے, بلوچستان کے وسائل ہیں. یہ جو اپنی افغانستان سے آدھی روٹی کا دعویٰ کرتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے, یہ خیبر پختونخوا نے کیا ہے. پنجاب میں تو افغانیوں کے خلاف آپریشن ہوتے رہے, یہ خیبر پختونخوا میں آج بھی جو 55 میں سے 43 مہاجر کیمپ لگے ہوئے خیبر پختونخوا میں ہے. وہ افغانستان کے ساتھ جو معاملہ شروع ہوا, آپ دوحہ کے مذاکرات, اسے آپ اسرائیل کے تناظر میں دیکھیں کہ وہاں جیسے سیز فائر اور چھوٹا سا فالس فلیگ آپریشن ہوا اور اسرائیل نے نسل کشی شروع کر دی, یہاں پہ وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ جو انٹرنیشنل کھیل جسے ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز آپ کہتے ہیں وہ کیا ہے, اب تو ہندوستان بھی آ گیا اس میں. یہ وہ حکمت عملی ہے جو عراق اور شام میں بنائی گی, جہاں عدم استحکام پیدا کیا, وہی کام یہاں پہ ہو رہا ہے. اور جہاں یہ کہتے ہیں نا مذاکرات بڑے کامیاب ہو گئے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتے کہ ادارے کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں یہ فیلڈ مارشل کی ناکامی ہے تو ڈی جی آئی ایس آئی کی کامیابی ہے. ذرا اس کو سمجھیں, پہلے تحریک انصاف کے دبانے کے لیے صرف کیا جا رہا تھا, معیشت کو تباہ کیا جا رہا تھا. اب تو اس میں براہ راست امریکی مداخلت ہے, ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز, یہ تو معاملہ بہت پھیل چکا ہے. اب پچھلے 5 سال کا آپ احاطہ کریں, صرف جب انخلا ہوا تھا افغانستان میں اس وقت فوج سیم پیج پہ تھی. اشرف غنی تو کابل سے نکل چکا تھا, جنرل فیاض نے جا کے حکومت بنائی, جنرل باجوہ اپنی ایکسٹینشن کے اس میں واردات میں پڑ گیا, خان کی انہوں نے حکومت گرائی اور ساتھ ہی جنرل باجوہ نے کالعدم تنظیموں سے مذاکرات کر کے واپس لے آیا. آپ ذرا تانے مانے جوڑے, آپ کو سارا سمجھے. پھر جنرل عاصم منیر نے آ کے آپریشن شروع کر دیا, کیونکہ ان لوگوں کا جو اس وقت موجودہ طاقتور نظام کا حصہ بن چکے ہیں, ان کی صرف ایک بڑی سوچ جو اپنی ریٹائرمنٹ پر اپنے جو بیرونی دنیا میں ان کے اثاثے ہیں, اپنا پاؤ گوشت ہے سوئس بینک میں, ادھر تک ہے. غزہ میں چاہے فوج بے کے اسلحہ چھین لیں وہاں سے, یہ صرف عوامی دباؤ میں افغانستان اور ہندوستان کی طرف توجہ بٹانے کے لیے جنگ لڑ دیتے ہیں. یہ محاذ وقتی طور پہ جو رکا ہوا یہ شروع ہو جائے گا آپ کے سامنے. ڈیرہ اسماعیل خان میں دیکھیں ایف سی کی نفری پر اتنا بڑا حملہ ہوا ہے, یہ مین سٹریم میں خبر بھی نہیں آنے دیتے آپ, کیونکہ اس میں جو ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز اب شمولیت ہو چکی ہے. بالکل اسی طرح مشرف کے دور میں جب بھی آپ کو یاد ہوگا
انٹرنیشنل وہاں پہ بڑی تنظیمیں لائی گئی تھی, بڑے بڑے دہشت گرد یہاں پہ لا کے بسائے گئے, جو 8 سال بعد ایک پکڑا بھی گیا ایبٹ آباد. لیکن یہاں انہوں نے وہ تنظیمیں جو بڑے انٹرنیشنل لیول کی داعش جیسی ہیں, انہیں عراق اور شام میں جس طرح لانچ کیا گیا تھا, وہ وہاں سے ادھر بھی لانچ اسی طرح کا معاملہ ہے. اس کی وجہ ادارے کے اندر جب معاملات خراب ہوں تو بھی سارا نظر آتا ہے. جو معاملہ اسرائیل سے غزہ سے شروع ہوا وہ افغانستان سے ہوتے ہوئے مرید کے تک آگے پہنچا. پاکستان کی قوم ہے, ادارے کے اندر لوگ ہیں, یہ تکلیف اور غم اور غصے میں ہیں کیونکہ یہ حالات نظر آ رہے ہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تقسیم واضح ہے. آج یہ جو ایف آئی اے کے سائبر افسران اٹھائے جا رہے ہیں, جس کا الزام ملٹری انٹیلیجنس پہ لگ رہا ہے کہ یہ کیونکہ جرنیلوں کی کرپشن کے ثبوت ہیں ان کے پاس, یہ کسی بھی وقت میڈیا میں صحافیوں کے پاس پہنچ سکتے تھے. اس سے پہلے انہوں نے آپریشن کیا. یہ آپ ذرا اس کو خبر کو اس طرح دیکھیں کہ چیئرمین پی ٹی اے حفیظ الرحمان کا موبائل ڈاٹا ڈارک ویب پہ, اس کا محسن نقوی کا ڈارک ویب پہ پہنچا, جس پہ خود محسن نقوی نے کہا کہ 200 500 کی سیم ڈاٹا بک رہا ہے. پھر آرمی چیف کے خاندان کے پاسپورٹ نکلے, پھر جنرل باجوہ کی بیوی کے 12 ارب کا اسکینڈل نکلا. یہ ادھر سے ایف آئی اے کے سارا سائبر کرائم کے افسران تھے. اب ان کے کچھ افسران کو انہوں نے اہل خانہ, اور اس میں بھی ایجنسیوں کی لڑائی ہے آپس میں. ابھی وہ ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان پہلے اغوا ہوا, پھر دوسرا افسر اغوا ہوا. اب عثمان کی بیوی جب وہ کیس لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ گئی تو اب اس کی بیوی بھی لاپتہ. اس کا وکیل وہ راجہ رضوان عباسی کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا, اور جس گاڑی سے اسے اسلام آباد میں سے اغوا کیا جا رہا ہے اس کی نمبر پلیٹ نہیں ہے. اندازہ کریں, جعلی نمبر پلیٹ پہ. وہ جسٹس محمد اعظم خان جیسا بندہ جج, اور یہ یاد رکھیں یہ جج ابھی 20ویں ترمیم کے بعد وہ ٹرانسفر کے ذریعے ہے. یہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ ناکے آپ کے, سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کے, سیف سٹی کے کیمرے آپ کے, اور اس طرح دن دہاڑے نمبر پلیٹ کے بغیر گاڑیوں میں اغوا ہو رہے. وہ تو یہاں تک کہہ رہا تھا کہ مجھے مجبور نہ کرے, واقعی بینچ کی طرح فیصلہ کروں. اس کی وجہ دیکھیں جو سی سی ڈی نے ابھی جو انہوں نے جس طرح مریم نواز نے وہ مسلح جتھا بنایا اپنا ماروائے عدالت جو قتل ہو رہے ہیں, جس میں ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا کتنے ملزم ہیں, کتنے بے قصور ہیں, کون کیا ہے. یہ پورا طاقت کا وہی نظام بنایا جا رہا ہے. اب اس میں آپ ذرا ثانیہ مریدکے کی جو تازہ ترین ڈان نیوز سے انکشافات ہیں ان کو جوڑ کے دیکھیں. ابھی یہ سعد رضوی اور انس رضوی کو ڈھونڈ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اور مل گئے ہیں, کہہ رہے ہیں جی پنجاب حکومت نے باقاعدہ ابھی ڈان اخبار نے خبر دی ہے کہ ثانیہ مریدکے کے کریک ڈاؤن پر یہ دونوں بھائی جو ہے احتجاجی کیمپ سے پیدل نکلے, پھر موٹر سائیکل پر بیٹھے, پھر وہاں سے فرار ہو کے آزاد جموں کشمیر پہنچ گئے. سٹوری ذرا چیک کریں. کہہ رہے جی وہاں ہم نے ٹریس کر لیا, آزاد کشمیر سے انتظامیہ سے رابطہ کیا, لوکیشن پتہ چل گئی. یعنی یہ ان کی حراست میں ہے دوسرے معنوں میں. یہ تو ڈراپ سین کی طرف اب جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں پہلے سے ہی حراست میں لیا گیا تھا, اغوا کیا گیا تھا, زخمی تھے, پتہ نہیں علاج کر رہے تھے. اس وقت تک سامنے نہیں لانا تھا جب تک حکومت کا یہ کریک ڈاؤن کا پورا معاملہ مکمل نہ ہو جائے. اب انہیں یقین ہو گیا کہ 95 بینک اکاؤنٹس منجمد کر لیے ہیں, ان کے 61 مدارس پہ کریک ڈاؤن کر لیا ہے. اس میں محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام دیں گے, یا پھر وہ جو لبرل قسم کے جو بڑے رہنما ہیں, اہل سنت علماء ہیں, ان کو حوالے کریں گے یہ مدارس, جس میں ملتان میں ہے, شجاع آباد میں ہے, وہاں ملوک میں کچھ ان کے ہیں, وہ تمام مساجد ہیں. اس وقت ان کے لیے خطرہ صرف یہ رہ گیا ہے کہ اب اگر انہیں اس لیول پہ کیا توڑ دیا گیا کہ یہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہو سکیں, صرف یہ چیز انہوں نے چیک کرنی ہے. اور دوسرا خطرہ انہیں رد عمل کا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کے اندر ان کے اہم رہنماؤں کی جو سیکیورٹی میں جو ڈھونڈ کے لوگوں کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں, جس پہ تھوڑا سا بھی شبہ ہو اسے نکال دیتے ہیں, کیونکہ انہیں خطرہ ہے وہ گورنر پنجاب والا معاملہ. اب انہیں صرف اس وقت خطرہ ہے کہ مطلب اس کی آپ حساسیت یہاں تک دیکھیں کہ ان کی اسکروٹنی کہاں تک کی جا رہی ہے کہ داڑھی والا بندہ ساتھ نہ ہو, بس اسکواڈ سے نکالے جا رہے ہیں. ذرا سا بھی شبہ اس کی ریکی کرتے ہیں, اس کو ڈھونڈتے ہیں, اس کے انٹرویوز کرتے ہیں, معلومات اکٹھی کرتے ہیں. اس میں اب بہت سارے نام ہیں, آپ کو پتا ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے, مریم نواز ہے, محسن نقوی آئی جی پنجاب ہے, آئی جی اسلام آباد ہے, ڈی آئی جی ہے, بڑے بڑے رہنما ہیں. یہ سب خطرے میں ان کی نقل و حرکت پر اسی لیے پابندیاں لگائی گئی ہیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو. اور یہ خوف ظاہر ہے لال مسجد کے بعد بھی ہم نے دیکھا تھا جب وردی پہننے سے انکار تھا. تو آج تو وہ جو لیبیک پارٹی وہ تو اپنا آفیشیل موقف دوبارہ بھی وہی دے رہی ہے کہ ہمارا تو مارچ پرامن تھا, ہم تو صرف وہاں امریکی سفارتخانے پہنچ کی یادداشت جمع کرانا چاہتے تھے کہ ان معاہدوں پر عمل درآمد کریں جو آج آپ نے دیکھا ٹوٹ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہم تو مذاکرات کی منت ترلا کرتے رہے, بجائے مذاکرات کے ہمیں نہتے کارکنوں پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرتے رہے, گولیاں مارتے رہے. یہ تو ان کا موقف آ رہا ہے. وہ تو عدالتی کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں آپ عدالتی کمیشن بنائیں جس طرح 26 نومبر میں پی ٹی آئی کرتی رہی. لیکن یہ یہاں گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ان لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, اور ابھی تک ان کے سارے مطلب مدرسے اور مساجد کو بند کیا جا رہا ہے. تو یہ جو دیکھیں حالات ہے, اس میں اب بڑا اہم مرحلہ اس لیے بھی ایک اہم چیز ہے جو انفارمیشن آپ تک پہنچتی ہے, جو معلومات ہے, یہ جو جیسے آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں, معلومات سن رہے ہیں. حکومت کی سب کوشش صرف ایک ہی ہے کہ یہ تمام آوازوں کو بس بند کر دے, باقی یہ سمجھتے ہیں ان کا کام ہوا ہے. لیکن شہید ارشد شریف دیکھیں شہید ہوا اس کام کے لیے, اس کے بعد عمران ریاض شاہ, صابر شاکر جیسی ساری آوازیں اللہ نے دے دی.
یہ تو دیکھیں جو قربانیاں کہ عام ہم جیسے لوگ اللہ نے ان کے مقابلے میں انفلوئنسر بنا دیے. ابھی پاکستان کے میڈیا میں آپ دیکھیں کہ جس طرح صحافیوں پر کریک ڈاؤن کیوں کیا جاتا ہے بار بار, تاکہ یہ جو معلومات ہیں آپ تک نہ پہنچ سکیں. ارشد شریف شہید نے بھی یہی کوشش کی تھی, اس کا کیا قصور تھا, وہ کیا کرتا تھا, عمران ریاض کیا کر رہا ہے, صابر شاکر کیا کر رہا ہے, باقی لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ لوگ معلومات ہی پہنچا رہے ہیں, انہیں نشانہ عبرت بنایا جا رہا ہے. مین اسٹریم میڈیا میں جو بھی صحافی اس لیول کی بات کرے اس کا یا تو پروگرام پہلے بند کر دیا جاتا ہے یا اس پہ کیسز بنا دیے جاتے ہیں. ابھی امیر عباس اینکر صحافی بڑا زبردست, وہ غزہ اور فلسطین پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں. اس کا پہلے 4 سالوں میں 4 دفعہ پروگرام پہلے بند کیا, 2 دفعہ نوکری سے نکالا. وہ ہرمیت سنگھ آپ کو بڑا دبنگ قسم کا صحافی, وہ کتنا کھل کے بولتا ہے, اس کو پہلے اداروں سے نکال دیا. جو بھی اس پہ فلسطین پہ بات کرے گا, افغانستان معاملات پہ بات کرے گا, ان کو آئینہ دکھائے گا, وہ سارے مین اسٹریم پہ یا تو پروگرام بند. سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں, یہ ثانیہ مرید کے ہو, 26 نومبر ہو, 9 مئی ہو, تفصیلات لوگوں کو آگاہ کریں, بس یہ نشانہ عبرت بنا دیں. متی اللہ جان نے 26 نومبر کے شہداء کا وہ تفصیلات نکالی, اس پہ منشیات کیس کا دوبارہ ٹرائل بنا دیا. انہیں صرف وہ صحافی چاہیے. دیکھیں میں آپ لوگوں سے بڑی انپورٹنٹ بات, یہ پروپیگنڈا سیل ہے ان کا. ہم سب لوگ انہوں نے یوٹیوب چینلز بند کر دیے, فائر والز لگا دی, ویورشپ روک دی, تو اللہ چلا رہی ہے وی پی این سے, آپ لوگ دیکھتے ہیں. ان کے اپنے صحافیوں کے آپ یوٹیوب چینل پہ آپ جائیں, حالیہ دنوں میں آپ دیکھیں کہ ویوز آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی, کتنی بڑی تبدیلی اچانک. وہ ڈیڈ چینل ان کے کیسے چلنا شروع ہو گئے. سوشل میڈیا ایپس پہ حکومت کیوں مدد کرتی ہے, وہ چاہے ہندوستان کی جنگ ہو, افغانستان کی جنگ ہو, اچانک ان کی پروپیگنڈا سیل جو وہ چلنا ایکٹیو ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ ان کے لاؤڈ سپیکر ہیں. لیکن پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ کون اس وقت تاریخ کی کس سے مطلب, یہ اللہ کا کام ہے, اسے کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ یہ اب صحافت سیاست والے معاملات سے ہم بہت آگے جا چکے ہیں. ان کے پاس میں ہے تو پتہ نہیں ہمارے سانس بھی روک دے, پاسپورٹ, شناختی کارڈ, بینک اکاؤنٹ, ایزی پیسے, گھر بار, زمین جائے, سب پہ سب کچھ کر کے دیکھ لے, لیکن اللہ سب سے بڑا ہے. ابھی ایک وہ محمود اچکزئی کی بیٹی, وہ دیکھیں نامزد اپوزیشن لیڈر ہے, قومی اسمبلی میں اس کی بیٹی ہے, وہ تطیرہ اچکزئی, وہ کوئٹہ یونیورسٹی میں لیکچرار ہے. اس نے افغانستان کی بمباری پہ سوشل میڈیا پہ رد عمل دیا, اس پہ شکنجہ کسنے کی پوری کوشش. تو اللہ کا ایک کمال یہ بھی ہے, دیکھیں جہاں یہ اتنا فتنہ فساد ہوگا وہاں یزیدی ہوں گے, جہاں سے حسینی بھی پیدا کرے اس نظریے پہ کھڑے ہوں گے. آج سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم میں دیکھیں, وہ سینئر وکیل اکرم شیخ نے بخیے ادھیڑ دی ان ججز کی, شکلیں دیکھیں ان کی جو بیٹھے ہوئے. 26ویں ترمیم پہ وہ جج کہتا ہے کیس کیا ہے, کیس بتانے کا کیس سادہ سا ہے, 24 فروری کے الیکشن میں دھاندلی کے نتیجے میں بنایا ہوا نظام, اس کی دھاندلی کو نہ پکڑا جائے, فارم 45 نہ منگوائے جائے, اس پہ 26ویں ترمیم ہے. بس نعیم اختر افغان کا آپ جملہ سنیں انصاف مانگنے پہ, کہتا ہے انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند. کہتا ہے آپ ہم سے توقع کیا کہہ رہے ہیں. میں کہا میں آپ سے توقع کروں 25 کروڑ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق, کیونکہ یہ 26ویں ترمیم وہ واردات ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی فوجی عامر نے, ڈکٹیٹر نے جرت نہیں کی جو انہوں نے کر لی. جمال خان مندوخیل کہہ رہا تھا نہیں نظام تو بن چکا ہے اب, تو اس نے کہا بن چکا ہے لیکن یزید کی بیعت ہم تو نہیں کریں گے. ہم تو ایسے نہیں کہہ سکتے کہ محبت حسین سے بھی ہو اور سلام یزید کو بھی ہو, ایسا نہیں ہوگا, یزید کی بیعت نہیں کریں گے. یہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے اکرم شیخ, یہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے پیش نہیں ہوئے. اس نے کہا بنگلہ دیش میں کوڑے کھانے والے 8 سال کی عمر سے بچوں کو بھی, میں 8 سال کا تھا میں دیکھ رہا تھا, 25 کروڑ لوگوں کا انسان کے حقوق کا معاملہ ہے. یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے جس پہ ہم سب لوگ جدوجہد, یہ آئین قانون کی بالادستی کا معاملہ ہے, انصاف کا معاملہ ہے, عدل کا معاملہ ہے. بہرحال ویڈیو اب لمبی ہو جائے گی, اس لیے اگلے ویلاگ میں کچھ اور مزید باتیں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.